ویلکم ٹو مائی چینل۔ زہیب اپنے ماں باپ کو اجالا سے شادی کرنے پر رضامند کر رہا تھا، لیکن اس کے ماں باپ اس کے حق میں نہیں تھے۔ خاص طور پر اس کی ماں تو صاف انکار کر دیتی ہے کہ کسی صورت بھی تمہاری میں اجالا سے شادی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ سب باتیں کرن سن لیتی ہے۔ کرن اجالا کے آفس جاتی ہے، اس کو وہاں پر بہت بے عزت کرتی ہے کہ تم میرے سسرال میں آنے کے خواب دیکھ رہی ہو، تم میری دیورانی بننا چاہتی ہو، میں تمہیں ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ وہ کہتی ہے کہ تم زہیب کو منع کرو کہ تم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہو، اسے شادی نہیں کرنا چاہتی، ورنہ میں تمہاری ساری حقیقت زہیب کو بتا دوں گی کہ تم محلے میں بھی عشق معشوقے چلاتی رہی ہو اور تمہارا ایک لڑکے کے ساتھ افیئر تھا، تم پکڑی گئی ہو اور بہت اور لڑکوں کے ساتھ بھی تم نے چکر چلا رکھے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ تم یہ کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ میں تمہارے کہنے پر زہیب کو منع نہیں کروں گی، یہ میری زندگی ہے اور میں اس کا فیصلہ خود کروں گی۔ زہیب اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ پلیز آپ امی کو منائیں، میں اجالا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ کرن جس طرح کی لڑکی ہے وہ اسی کی کزن ہے، اسی کی جیسی ہوگی، اس کی تربیت بھی ویسی ہی ہوگی، اس لیے ہم اس لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے پلیز ابو آپ امی کو منائیں، میں اجالا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کا باپ جب اس کو اتنا سیریس دیکھتا ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے، میں بات کروں گا۔ اجالا بھی دل میں زہیب کو پسند کرتی ہے، وہ زہیب کی یادوں میں گم تھی، وہ سب باتیں یاد کر رہی تھی کہ زہیب اس کو جب کہتا ہے کہ میں ہر وقت آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، آپ میں کیا کیا خوبیاں ہیں میں آپ کو کیسے بتاؤں، یہ سب سوچ کر وہ شرما جاتی ہے۔ زہیب اپنے دوست کو کہتا ہے کہ یار اجالا کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اس کو جاب کے لیے ریفر کیا تھا، پلیز اس کا ریزگنیشن قبول نہ کرنا۔ جب اس کا دوست اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا کزن بختیار بھی میری فرم میں انٹرویو دینے آیا تھا، اس کو بھی میں نے اپوائنٹ کر لیا ہے، تو زہیب حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ تو اتنا امیر آدمی ہے، اس کو اتنی معمولی نوکری کی کیسے ضرورت پڑی؟ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں بات کرتا ہوں، اور وہ سوچ میں گم ہو جاتا ہے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے کہ جب بھابھی لوگ کروڑ پتی ہیں تو ان کا بھائی ایک معمولی نوکری کیوں کر رہا ہے۔ ادھر کرن کی ماں اس کے گھر پہنچتی ہے، دونوں ماں بیٹی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ بابا جی سے کوئی ایسا تعویذ کروائیں کہ میرا شوہر میری مٹھی میں آ جائے، اس سے کہ وہ تو ہر وقت غصے میں بھرا رہتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے، میں ایسا تعویذ کرواؤں گی کہ تمہارا شوہر تمہارے پاؤں دھو کے پیے گا اور تمہارے سسرال والے بھی تم سے دب کر رہیں گے۔ وہ کہتی ہے ہاں میری ماں ہے نا، میرے لیے تو اچھا ہی سوچے گی۔ وہ کہتی ہے بس تو دیکھتی جا میں کیا کرتی ہوں، اور وہ حیدرآباد جا کر اپنی بیٹی کے لیے ایسی تعویذ کرواتی ہے کہ اس کا میاں اب اس کے آگے کچھ نہ بول سکے گا۔ وہ جب یہ بات اپنی بیٹی کو بتاتی ہے تو اس کی بیٹی بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ میں اس کی بیٹی کو وہ یہ بھی کہتی ہے کہ پیسوں کا انتظام کرنا اور زیادہ پیسے دینے ہوں گے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، میں کسی طرح سے بھی زرباب سے پیسے نکلواتی ہوں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔